أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہمارا جو موضوع تھا آج کا، سید معنی اور مفہوم اور خاندانی تعارف میں اس کی شرعی حیثیت، اس کے استعمال میں. نماز سے پہلے والی جو نشست تھی عصر کے بعد، اس میں السید کا لغوی معنی اور اس کے اطلاقات وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں الحمدللہ. فی الحال کی اب نشست میں اصل جو موضوع ہے ہمارا، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں اور وہاں پر بھی عراق، ملک شام وغیرہ، جہاں اہل بدعت زیادہ ہیں، ان میں یہ چیز زیادہ رائج ہے. ورنہ اگر آپ دور حاضر میں سعودی عرب کو اگر لے لیں، وہاں بھی قریشی لوگ بہت ہیں، ہاشمی بھی بہت ہیں، لیکن اپنے نام کے آگے نہ کبھی سید لکھتے ہیں، نہ کبھی اس پر انہیں غرور اور تکبر اور جو ہے معاشرے میں ایک فوقیت حاصل کرتے ہوئے کبھی دیکھا گیا ہے. جبکہ ہاشمی لوگ بہت ہیں، ہم ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی اگر بات کرتے ہیں. لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یعنی ملک شام یا عراق وغیرہ کے علاقوں میں اور بر صغیر میں، ہندوستان میں اور ہمارے پڑوسی ملک وغیرہ میں سماجی طور پر، خاندانی طور پر جو لوگ سید لکھتے ہیں، ان میں بھی ایک طرح کی ایک ذہنی طور پر ایک فوقیت سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمیں عام لوگوں میں فوقیت ہے. اور پھر خاص کر وہ طبقہ جو مزار پرستی میں ملوث ہے اور ان سلسلوں میں ملوث ہے، ان میں یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ہم سید ہیں، ہم رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں. بس ہم کو جاننا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اور ہم نے بھی جتنی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں اللہ کے توفیق سے آپ کے سامنے رکھیں گے. درس کے بعد کچھ سوالات کیجیے، ہو سکتا ہے ہمارے درس میں ہوتی ہوئی باتیں چھوٹ گئی ہوں، تو ان سوالات کے ذریعے سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی باذن اللہ تعالیٰ. تو ہم نے جو نصوص آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائے ہیں نماز سے قبل، جس میں یہ بات ہے کہ السید کا معنی مفہوم واضح ہے، وہ اوصاف سے اس کا تعلق ہے. جو وصف اس طرح کے اوصاف، عمدگی جس شخص کے اندر ہوگی، وہ سید کہلائے گا، قطع نظر اس کی کہ وہ کون ہے. اب دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ایسا سید ہے، نبی کے لیے بھی سید کہا گیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے نصوص ملتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے افراد پر، اپنے اہل خانہ میں سے کچھ لوگوں سے متعلق سید کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اب دیکھو، جیسے ایک حدیث آتی ہے المستدرک علی الصحیحین کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کتاب معرفت الصحابہ، اس میں وہ حدیث ہے. حدیث سندن صحیح ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جو ہے امام بخاری، امام مسلم نے اپنی صحیحین میں اس کو نہیں لائے ہیں، ولم یخرجہ. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب. حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے رسول کے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہاشمی ہیں. اللہ کے رسول نے ان کے لیے سید کا لفظ استعمال فرمایا کہ سید الشہداء. اس حدیث کی پورے سیاق سبا، اس کی معنوی قوت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق سماجی زندگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے ہاشمی ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کے اندر جو وصف تھا ایک بحیثیت ایک مجاہد ہونے کا، اس وجہ سے آپ کو سید کہا گیا، اور بلکہ آپ سید الشہداء ہیں. آپ ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین اپنی حدیث کی کتابوں میں لے کر آئے سنن میں. حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، وہ قابل احتجاج ہے اس معنی میں صحیح. آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ابو سعید الخدری، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ بھی اس حدیث کی روات میں سے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ.
سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. یہ جو حدیث اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے، اس پر جو ہے مکمل ایک جو ہے درس ہو چکا ہے انشاءاللہ، بہت جلد ایڈٹ کر کے جو ہو کر کے وہ آ جائے گا یوٹیوب پر انشاءاللہ. دارالہدا اڑپی میں نے درس دیا تھا اس تعلق سے، سید شباب اہل الجنہ، اس کا معنی مفہوم وغیرہ سے متعلق وہ درس آ جائے گا. لیکن ہمارے آج کے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام نے سید کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ. اب اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق وصف سے ہے، ایمان سے متعلق ہے. یعنی ایمان سے متعلق ان کے اندر کی جو فضائل ہیں وہ ان کے اندر اس قدر موجود ہیں کہ دیگر لوگوں پر فوقیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ان کو. اللہ کے رسول نے کہا نا یہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نص سے ثابت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے فضل ان کے لیے. تو ان کے لیے جو سید کی جو بات آئی ہے وہ ایمانی وصف کی وجہ سے، نہ کہ خاندانی وجہ سے. بالکل واضح ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلح میں، صحابی رسول ابو بکرہ نفیع ابن الحارث رضی اللہ عنہ، بصرہ میں انتقال ہوا تھا ان کا 51 ہجری کو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنبر، آپ ممبر پر تھے، اور والحسن ابن علی الی جنبہ، اور آپ کے بازو میں حسن ابن علی بھی تھے. حسن، حسین نے حسن. احادیث میں سید کا جو لفظ آیا ہے حسن کے لیے 2 مرتبہ اور حسین کے لیے 1 مرتبہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں شیعہ یعنی حسین کے اولاد کے لیے سادات کہتے ہیں اور حسن کے اولاد کے لیے اشراف کہتے ہیں، فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ سید کا لفظ اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ ان کے لیے کہا ہے، حسن کے لیے 1 مرتبہ حسین کے لیے کہا ہے. حسن کا مقام حسین سے زیادہ ہے یقیناً شرعی نقطہ نظر سے، رضی اللہ عنہما. آپ علیہ السلام نے جو حسن ان کے بازو میں تھے، چھوٹی عمر کے تھے، صغار صحابہ میں سے وہ. اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر کے تھے، 10 سال کے اندر تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید. حدیث کے ایک لفظ پہ غور کیجیے. یہ جو لفظ، یہ جو کلمہ ہے اللہ کے رسول کا، یہ جو حدیث ہے بہت جامع ہے. اس حدیث سے محدثین نے اتنے مسائل استنباط کیے ماشاءاللہ. اگر آپ میں سے کوئی بھی ساتھی جو ہے اس کو ایکجا کر دیں، اس پر جو ہے ایک 20-30 صفحے کا مقالہ لکھ دیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت ہو جائے گی. یعنی کتنے جامع کلمات ہیں دیکھیں. یعنی کئی مسائل اس سے نکلتے ہیں، کئی مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یعنی جو کئی باطل فرقے ہیں نا، جو صحابہ کی تکفیر وغیرہ بھی کرتے ہیں، جو علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان میں پھر بعد میں بھی جو کچھ اختلافات تھے، جو 2 زمرے ہو گئے تھے، دونوں کو مسلمین کہا اللہ کے رسول نے. بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یعنی دونوں کو مسلمان ہی کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیاسی اختلاف کی وجہ سے. بہرحال یہ بہت جامع حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ آپ علیہ السلام نے ان کو جو سید کی جو بات کہی، کیوں؟ آگے کے اس وصف کی وجہ سے کہ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آپ جو 2 ایک بڑی جماعتوں میں اصلاح کا جو اب ذریعہ بنے، جو عام الجماع قرار دیا اس کو، بہت خوش آئین بات تھی مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے. اس وصف کی وجہ سے وہ سید ہیں. وہ یہ ایک عام آدمی دونوں میں نہیں ملا سکتا. دونوں میں متفق شخصیت ہو، اس قدر عظیم شخص ہو. ایک شخص بالکل معمولی قسم کا انسان ہے، معمولی مرتبے کا آدمی ہے. میں ذات پات کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے اس علم، اس کے اوصاف وغیرہ کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تنازلی اختیار کر لیتا ہوں، تو وہ تنازلی اختیار کر سکتا ہے، دوسرا کیا کر سکتا ہے وہ. لیکن ایک بہت ہی باوصف آدمی ہیں، کئی اس کے اندر قابلیتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر پکڑ بھی ہے، اور وہ خود فائق ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں جو ہے امت مسلمہ کی یعنی بہبودی کے لیے، اس کے لیے میں تنازلی اختیار کرتا ہوں. تو بہت بڑی بات ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو سید کہا. اس کا بھی تعلق خاندان سے نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور آپ نے پورے ذخیرے احادیث میں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جو بنو ہاشم میں سے جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہوں، یا کسی نے انہیں سید پکارا ہو. ایسی بات ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہے ہی نہیں. اسی لیے یہ ایک متفقہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے سید ہوگا. یہ ایک متفقہ بات ہے کہ ثابت نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں. کوئی کہتا ہے کہ دلیل لا کے دے، دلیل ہے ہی نہیں اس تعلق سے. ان نصوص کی بنیاد پر تو ثابت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم آگے کچھ اور باتیں پیش کریں جسے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان نصوص کی بنیاد پر تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھرانے کا ہے، وہ اپنے تعلق سے باقاعدہ نسب بھی رکھتا ہے، تو پھر اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے. ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. یہ عام بات، یہ بڑی بات ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ کو سید کہا ہے.
تو کیا وہ آپ کے گھرانے کے ہیں کیا؟ ہرگز بھی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو ابو بکر عمر، وہ قریشی ضرور ہیں لیکن بنو ہاشم میں سے ہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے نسب نامے کو آپ کے، اس تعلق سے جو شاخیں پھوٹتی رہتی ہیں، سب سے دور کا اگر دیکھیں گے تو بنو تیم ہے۔ صحابہ کے اگر ہم بات کرتے ہیں خلفائے راشدین میں، بالخصوص خلفائے راشدین میں سے ابو بکر صدیق بنو تیم سے ہیں رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنو عدی سے ہیں۔ آپ دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں، اور اس کے کئی روات ہیں، اس میں سے ایک علی بن ابی طالب بھی ہیں صحابہ میں سے اس حدیث کی روایت، بلکہ علی بن ابی طالب جو ہے مطلب ان کی جو روایت زیادہ صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اذ طلع علینا ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر وہاں سے آئے، ابھی آگے مجلس میں بیٹھے نہیں، مجلس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ان کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا کہ یا علی ہذانی، کون؟ ابو بکر عمر، یہ دونوں ہذانی سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں یعنی اس دنیا میں وہ مسلمان جو ادھیڑ عمر میں انتقال ہوئے ہوں گے ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، من الاولین الی الاخرین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں حسن حسین بھی آ جاتے ہیں، اس میں فاطمہ بھی آ جاتی ہیں، سب آ جاتے ہیں اس کے اندر، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے، الا النبیین والمرسلین، یہ بھی حدیث کا لفظ ہے، سوائے انبیاء کے اور رسولوں کے جتنے بھی مسلمان ہوں گے کل کائنات میں جو ادھیڑ عمر میں اس دنیا میں انتقال ہوئے ہیں، سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا علی لا تخبرہما، یہ سنن ترمذی کا الفاظ ہے، خبر مت دو ان دونوں کو۔ سنن ابن ماجہ میں یہ زائد ہے کہ ما دام حیین، جب تک وہ زندہ ہیں انہیں خبر مت دو۔ اس کی مختلف باتیں کی گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے عجب نہ آ جائے یا کوئی بھی بات ہو، اللہ کی طرف سے اتنی بات ہے کہ آپ کے علم میں بات ہو، لوگوں کے مسلمانوں کے علم میں بات آ جائے، ان کے علم میں بات نہ ہو، ایک جو سرپرائز والی بات ہو سکتی ہے کل قیامت کے دن ان کے لیے، واللہ اعلم۔ یہاں دیکھیے ابو بکر عمر کے لیے سید کہا ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی متفقہ طور پر وہ آپ کے خانوادے کے نہیں ہیں، قریشی ہیں لیکن بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں۔ اب دیکھو ایک اور بات میں بتلاتا ہوں آپ کو، ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ابو سعید الخدری اس کی راوی رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب الاستئذان میں ہے، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ہے کتاب الجہاد میں موجود ہے۔ وہ جو معروف واقعہ ہے جو خندق کی جو جنگ تھی، خندق کی جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب اللہ کے رسول گھر آئے اور آ کر کے جنگی لباس نکالنا چاہا تو جبرائیل آئے، اور اسی کو باب جبرائیل ہے نا مسجد نبوی میں، اسی مناسبت سے ہے، وہاں سے وہ آئے تھے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ یہ جنگی لباس مت اتاریے، اب بھی بنو قریظہ کا جو کام باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے سب صحابہ کو وہاں پر کہہ دیتے آنے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے، سیرت کا ایک بڑا واقعہ ہے، اس سے کئی مسائل جو جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آخر میں بطور حکم کے انہی لوگوں نے تسلیم کیا تھا بنو قریظہ کے، آپ کو لایا گیا تھا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو ہے زخمی تھا۔ آپ کو جب لے کر آیا گیا تو آپ علیہ السلام پہلے ہی سے بنو قریظہ میں موجود تھے، کئی صحابہ موجود تھے۔ جب آپ کو لایا گیا تو پہلے سے آپ طے شدہ معاملہ نہیں تھا کہ آپ کو لایا گیا، جب انہوں نے ان کو حکم مانا تو لایا گیا ان کو۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو دیکھ کر کے کہا کہ قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم۔ سید آپ کیوں؟ ان کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں، اس کا تعلق وصف سے ہے، سماج سے، خاندانی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی خاندان سے تعلق نہیں ہے۔ بالخصوص رسول اللہ کے گھرانے پر سید کا لفظ منطبق ہوتا ہے ابداً، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ احادیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے فہم سے ثابت ہے، نہ محدثین نے کبھی ابواب قائم کیے، نہ سیرت نگاروں نے کبھی اس تعلق سے لکھا ہے۔ میں اتنے یقین سے آپ کو بتلا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات، بلکہ اتنی ہی نہیں، ایک حدیث آتی ہے صحیح، ایک اثر آتا ہے عمر بن خطاب کا صحیح بخاری میں، کتاب مناقب الانصار میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، یعنی بلالن، کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں اور ہمارے ایک اور سید بلال کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ ابو بکر بھی سید ہیں، بلال بھی سید ہیں۔ اگر کوئی رسول اللہ کے گھرانے کا ہے مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان نہیں ہے، ممکن ہے وہ کافر بن چکا ہو، مرتد ہو چکا ہو، یا جو ہے بس ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی عبادتیں انجام نہیں دیتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے، کہاں وہ کہاں بلال، اللہ اکبر۔ بات آ جاؤ گے آپ کو؟ تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کئی مطلب خبر پرستوں کو وغیرہ وغیرہ، انہی میں یہ جنون ہے سید کا، انہی میں جنون ہے ہاشمیت کا،
اسی بنیاد پر یہ کرسیاں حاصل کرتے ہیں، اسی بنیاد پر ان کو اعزازات ملتے ہیں کہ ہم سید ہیں۔ پہلے کس نے کہا کہ رسول اللہ کے گھرانے پر سید کا لفظ کا جو استعمال ہوتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے آپ میں سید بولیں کوئی بات نہیں، سب مسلمان سید ہیں، لیکن رسول اللہ کے گھرانے کو جوڑنا کہ جو ان کے گھرانے کا ہوگا وہ سید ہوگا، پہلے تو نسب نامہ پیش کرے، وہ پیش کر بھی لے تب بھی سید اسی کے لیے ہوگا، یہ کس نے کہا؟ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ پھر عام طور پر جو خاندانی طور پر جو سید خاندان جو چل رہے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے لیے سید رکھ سکتے ہیں، اپنے بعض حلقے میں تعارف کے لیے ہم سید ہیں، لا باس، کوئی بات نہیں، سب مسلمان سید ہیں، وہ کچھ خصوصی طور پر اپنے آپ کے لیے سید کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس سے رسول اللہ سے جوڑو نا کہ ہم رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں، یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے گھرانے پر سید بولا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوص کی بنیاد پر، ورنہ یہ نصوص کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ تو سید کا تعلق ایک وصف سے ہے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، بلکہ ہمیں ایسے نصوص ملتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے ایک کافر کے لیے، ایک منافق کے لیے سید کہنے سے منع کیا اللہ کے رسول نے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے ایک غیر مسلم کے لیے سید کہیں آپ۔ مسٹر وغیرہ جو لکھا جاتا ہے یا مار وغیرہ کے ساتھ شارٹ فارم میں کسی کے نام کے ساتھ عربی میں سید لکھیں، سیدی لکھیں، جائز نہیں کسی غیر مسلم کے لیے، ابداً ہرگز بھی جائز نہیں، کسی غیر مسلم کے لیے، کسی کافر کے لیے، کسی منافق کے لیے۔ سنن ابی داؤد کی کتاب ہے کتاب الادب، سندن حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی ہیں برید الاسلمی رضی اللہ عنہ، مرو میں انتقال ہوا ان کا، پورا خاندان وہیں پلا بڑا ان کا، 62 ہجری میں انتقال ہوا تھا ان کا، خراسان میں جا کر کے رہ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا للمنافق سید، الفاظ دیکھو آپ، لا تقولوا للمنافق سید، منافق کو سید نہیں کہنا چاہیے، فإنه إن يك سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر تم منافق کو سید کہو گے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غضبناک کر دو گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور تم اس کو سید کہتے ہو، کہا کہ جائز نہیں ہے۔ اگر تم رب العالمین کے ہاں غضب نہ، وہ مغضوب علیہ شخص ہے، وہ تم اس کو سید کہتے ہو کس معنی میں؟ تو تم اللہ کو غصہ، اللہ کے لیے غضبناک غصہ دلانے کے برابر ہوگی یہ چیز، اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سب کے سب سید ہیں، وہ حسن حسین ہوں، وہ ابوبکر عمر ہوں، وہ آج کے دور میں ایک شخص اسلام قبول کیا ہو وہ بھی سید ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، آج اسلام قبول کیا وہ، بعد میں اس کی شادی کی، بعد میں اس کے بچے ہوئے، اس نے اپنے بچوں کے لیے سید کر رہا، لا باس، کوئی حرج نہیں، سب مسلمان سید ہیں۔ اسی لیے 10ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین علامہ بقاعی رحمہ اللہ، وہ جو کیا کتاب ہے ان کی، الدرر فی تناسب الآیات والصور، نہیں نام غلط، نظم الدرر، ان کی جو کتاب ہے میرے پاس المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، منگوایا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یعنی یوسف علیہ السلام اور امرأۃ العزیز دونوں دروازے کی طرف بھاگے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَأَلْفَيَا، تثنیہ کا صیغہ، دونوں سے متعلق، دونوں یعنی وجدا کے معنی میں، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهُمَا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، سیدہا صرف ایک کی طرف اضافت کی اللہ نے۔ اس تعلق سے آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ ایک تو یوسف علیہ السلام مسلمان اور عزیز مصر کافر، وہ ایک مسلمان کے لیے کیسے سید ہو سکتا ہے، اس کی بیوی کے لیے رہے گا، وہ بھی غیر مسلم تھی، کہا کہ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا سَيِّدَهُمَا نہیں کہا رب العالمین نے، ایسے انہوں نے لکھا۔ ایک اور نقطہ، مجھے یہ حوالہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں پڑھا تھا، لیکن وہ ہمارا نہیں ہے، اور مجھے نہ کتاب کا نام یاد آ رہا ہے، نہ کہ مجھے وہ عالم کا نام یاد آ رہا ہے جس سے میں نے وہ پڑھا تھا، وہ بہت پہلے کی بات ہے وہ۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ الفیا سیدہا میں انہوں نے جو بات لکھی وہ یہ لکھی کہ وہ سید جو تھا نا، وہ ایک مملوک نہیں تھے یوسف علیہ السلام، جائز طریقے سے آپ کو زبردستی مملوک بنایا گیا، آپ ایک آزاد گھرانے کے فرزند تھے، آپ یعقوب کے فرزند علیہ السلام، آپ کو زبردستی کھینچتان کے بیچا گیا، آپ کو زبردستی مملوک بنایا گیا،
تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخی حوالے سے ثابت کیا قرآن مجید کے اس اسلوب کے ذریعے سے کہ آپ جائز طریقے سے مملوک نہیں تھے آپ، بلکہ جبراً آپ کو مملوک بنایا گیا، اس لیے وہ آپ ان کے سید نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بہرحال انہوں نے بات کہی ہے، اس کی وسعت میں اور بھی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ تھی کہ ایک کافر، ایک منافق کیسے سید ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک صحیح مسلمان ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اضافت اس کی جانب کی، یوسف کی طرف نہیں کی، سیدہما نہیں کہا رب العالمین نے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سیادت ایک اہل اسلام کے لیے دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس میں سب یہ ہیں مراتب کے ساتھ۔ ابو بکر کا ہم پلہ کون؟ ہم میں سے نہیں، صحابہ میں سے کون ہے بولیے، ہمارا چھوڑیے۔ تو پھر ابو بکر بھی سید ہیں، بلال بھی سید ہیں، عمر بھی سید ہیں، ابو سعید الخدری جو راوی تھے وہ بھی سید ہیں، اور جو ہے جن کے بارے میں کہا گیا سعد بن معاذ وہ بھی سید ہیں، حسن حسین بھی سید ہیں، حمزہ بھی سید ہیں، اور ان سب کے سردار اللہ کے رسول بھی سید ہیں، بلکہ آپ سید الناس ہیں، انا سید الناس یوم القیامہ کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بحیثیت مسلمان سید، بنو ہاشم میں سے کوئی غیر مسلم ہے وہ سید ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سید کا تعلق رسول اللہ کے خانوادے سے نہیں ہے، یہ ذہن صاف کر لیجیے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج رسول اللہ کے گھرانے کی کوئی بات کرتا کہ میں اللہ کے رسول کے گھرانے کا ہوں، اپنا نسب نامہ پیش کرے یقین کے ساتھ، ہے تو ٹھیک ہے، ہونے کے باوجود بھی وہ سید کہلانا کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں بھی ہے تو سید ہے، وہ ہے تو بھی سید ہے، رسول اللہ کے گھرانے کے لیے سید نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں المیہ، دیکھو اللہ اکبر، ہمارے معاشرے میں، ہندوستان میں جہاں ہم رہتے ہیں، بڑی تعداد میں خاندان ہیں سید نام کے۔ دیکھیں میں نے بارہا کہا ہے کہ وہ خاندانی طور پر سید کہلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بحیثیت مسلمان ہونے کے سید ہیں، معاشرتی زندگی میں وہ اپنے لیے ایک تعارفی طور پر سید رکھتے ہیں، لا باس، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان کے دل و دماغ میں، ان کے آبا و اجداد اگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سید ہو اس لیے کہ تم رسول اللہ کے گھرانے کے ہو، تو دیکھیں بہت 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 خطرناک چیز ہے، یہ ثابت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کے گھرانے کے نہیں ہیں تو پھر مسئلہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہیں تب بھی سید کہلائیے، نہیں ہے تب بھی سید کہلائیے، لیکن سید نام جو تعارفی طور پر رکھ کر رسول اللہ سے جوڑ دیتے ہیں نا، یہ بڑی خطرناک چیز۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم نے کئی لوگوں سے پوچھ لیا، وہ یہ کہتے کہ سید ہوئی تو رسول اللہ کے گھرانے کو بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے ثابت کر، تو بولتے ہیں کہ نہیں معلوم ہم کو، ہمارے والد کو بھی نہیں معلوم، ہمارے دادا کو بھی نہیں معلوم، کچھ دن اور اوپر جائیں گے تو غیر مسلم رہیں گے ان کے گھرانے کے اوپر، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ثابت ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الادب میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بصرہ میں رہا کرتے تھے، اور وہ مختلف جگہوں میں جایا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، جہاد وغیرہ کے لیے، اور اس وقت میں ملک شام سرحد تھا وہ مسلمانوں کا۔ تو بیروت جو ہے نا، لبنان کے آج کی جو راجدھانی ہے، تو وہاں تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ چند دن۔ تو وہاں کچھ مسائل پیش آئے تھے، تو آپ کے سامنے یہ بھی مسئلہ پیش آیا تھا، تو آپ نے اسی مناسبت سے یہ حدیث وہاں سنائی تھی لوگوں کو۔ حدیث صحیح ہے سندن، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث صحیح میں بھی موجود ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ۔ یہ صحابی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابی، من ادعا الی غیر ابی، ایک شخص اس کے باپ کے بجائے کسی اور شخص کی طرف اس کی نسبت دیتا ہے، اور شخص کی طرف مطلب ہے کہ دادا کی طرف وہ مانا نہیں ہو سکتا ہے، ایک شخص اپنے باپ کو چھوڑ کے دادا کی طرف منسوب، ایسے بہت ہوتے ہیں۔ انا ابن عبد المطلب کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبیدہ بن الجراح، الجراح ان کے والد کا نام نہیں، دادا کا نام ہے، ایسے مثالیں بہت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو خونی رشتہ ہے، جس باپ سے وہ پیدا ہوا ہے، جس خاندان کا ہے، وہ ان کی طرف کسی بھی مناسبت سے چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف منسوب کر لیتا اپنے آپ کو۔ اسی لیے ادعا کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، دعویٰ کرنا، بس ایگزام۔ من ادعا الی غیر ابی او انتما الی غیر موالی، حتیٰ کہ ایک غلام بھی اپنے جو اس کا جو سردار سید تھا، آقا تھا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ، قرآن جو ہے، شریعت جو ہے کس قدر مطلب معاملے کو درست قرار دیتی ہے، یعنی نسبتیں، تعلقات کیسے اس میں جھول نہیں آنا چاہیے، کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں۔ کہا کہ او انتما الی غیر موالی، وعید کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فعلیہ لعنت اللہ المتتابعہ الی یوم القیامہ، قیامت تک مسلسل کوئی لمحہ، کوئی مطلب دقیقہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی منٹ ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ کی لعنت اس پر منقطع ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، کتنی بڑی وعید ہے، لیکن
بڑی تعداد میں مسلمان. دیکھیے خاندانی طور پر سید رکھیے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم نبی کے خانوادے کے اس لیے ہم سید ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور سید ایسی ہی رکھ لے کر نبی سے جوڑ دینا، یہ تو اور خطرناک چیز ہے، یہ تو اور خطرناک چیز ہے. ایک حدیث مبارک ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میری کانوں نے اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سمع اذنایا، ایسے الفاظ ہیں. اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الفرائض میں لائے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے میراث میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے گھرانے کا ہے کہ نہیں ہے کر کے. من ادعا الی غیر ابیہ، کتاب الفرائض میں اس حدیث کو امام بخاری لائے ہیں اس باب کے تحت رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی من ادعا ابن فی الاسلام الی غیر ابیہ، ایک شخص کفر کی حالت میں، چلو ٹھیک ہے، کئی جاہلیت کے کئی امور ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے، اسلام اس کا دین ہے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد کسی اجنبی شخص کی طرف، کسی بھی، چاہے فضیلت کی وجہ سے کسی بھی باپ میں آ کر کے اس نے کہا کہ وہ میرا باپ ہے، اگر ایسا کہہ دیا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِي، اور اسے معلوم ہے اچھی طرح سے کہ یہ تو ہمارے خاندان، یہ ہمارے باپ نہیں ہیں، یہ ہمارے دادا نہیں، لیکن بس منسوب کر دیا کسی کی طرف، اپنی طرف، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. اللہ اکبر. فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. صحیح مسلم میں بھی کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے. وہ ایک معروف قضیہ ہے، آپ لوگوں کے علم ہے، بارہا ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے پڑھا ہوگا، ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں، آپ نے کافی مرتبہ پڑھا ہوگا. علی بن ابی طالب کے عہد خلافت میں رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں نا ہم، آپ کی طرف باتیں منسوب بہت تھیں، آپ نے کتنا مطلب وضاحت کی دی لوگوں کو کہ ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. ابراہیم ابن یزید التیمی رحمہ اللہ بڑے عالم دین ہیں. ان کے والد یزید ابن شریک ابن طارق ان کا نام ہے، التیمی یعنی مولاہم، اس معنی میں کبار تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خطبہ دیتے ہوئے سنا علی بن ابی طالب کو رضی اللہ عنہ، اور آپ نے لوگوں کے سامنے وضاحت کی. ابو جحیفہ بھی کہا تھا، لیکن یہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیث جو ہے مطلب اس میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، کتاب الحج میں، صحیح مسلم کتاب الحج. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے تعلق سے صاف کیا کہ دیکھو بات ایسی نہیں ہے جو لوگ میرے طرف باتیں منسوب کرتے ہیں، میرے پاس تو صرف اللہ کا قرآن ہے اور کچھ احادیث جو میرے پاس لکھی ہوئی ہیں وہ ہے، اور اللہ نے جو فہم عطا کیا ایک مسلمان کو، جو عطا کرتا ہے ایک عالم کو، وہ مجھے میرے پاس موجود ہے، اور کوئی چیز نہیں میرے پاس. وہ کیا تھی؟ سر 10 آپ نے کچھ پڑھ کر کے سنایا. کئی باتیں تھیں اس میں سے ایک بات یہ تھی، بات تو وہی جو میں نے کہہ دی ہے آپ سے، آپ نے بھی وہ بات کہی ہے، لیکن اس میں وعید ایک الگ انداز میں بیان کی گئی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ او انتمى الی غیر موالیہ. اب وعید کیا ہے؟ کہا کہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا. دنیا بھر کے خزانے بھی اللہ کے ہاں دے دے تب بھی معافی نہیں ایسے شخص کے لیے. ہم کتنی مطلب جرت کر دیتے ہیں، دیکھیں کبھی، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے، اپنے آبا و اجداد کی طرف ہی اپنی نسبت ہونی چاہیے. شرف اور اونچا مقام، فوقیت صرف اللہ کا دین ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے رسول کے خاندان ہونے کی وجہ سے ہی اس کو جنت ہے، ایسا اب کبھی نہیں ہے. ایسا اس کے لیے بڑا مقام ہے، کبھی نہیں ہے ایسا. نہ یہ کہ ابو بکر سب سے عظیم مقام رکھتے ہیں، بلکہ حسن حسین کے سردار بھی ہوں گے جنت میں. وہ یہ شرف ہے آپ کو صرف ایمان کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی لوگ سید کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، خاندانی طور پر کہلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو وہ مسلمان ہے، مسلمان سید ہے. تعارفی طور پر ایک جا کر لیتے ہیں کہ ہم سید ہیں، اس طرح سے شرعاً انشاءاللہ وسعت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بنیاد پر یہ لازم آنا کہ ہم رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں اس لیے ہم سید ہیں، تو یہ بڑی نادانی ہوگی. یہ شریعت میں ایک الزام ہوگا، اس لیے کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ کے گھرانے پر کبھی بھی سید نہیں کہا جاتا خاندانی طور پر. لیکن وہ سید ہیں اپنے آپ میں خاندانی طور پر، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے گھرانے کے ہیں، تو پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں کہ نہیں ہیں. ابھی ایک ویڈیو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، میرے موبائل میں ابھی بھی موجود ہے. 1-2 منٹ کا چاہے تو میں سنا بھی دیتا ہوں، میرے موبائل میں ریکارڈ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے جب ہم ایڈٹ کرتے ہیں تب ہو سکتا ہے ہم اس کو سنا بھی دیں.
کوئی ضروری بھی نہیں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں، میرے موبائل میں ہے، لیکن وہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ مجھ سے کبھی بھی لے سکتے ہیں معلوم۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی جو ہیں اجمیر میں آ کے رہ گئے تھے وہ، تو کہا کہ ہم ان سے متعلق ان کا نسب نامہ سنائیں گے، اور کہا کہ جو ہے 1 2 3 نام تو عجمی تھے، اس کے بعد سیدھا جا کے جڑ گیا وہاں سے عسکری، نقی، تقی، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، محمد الباقر، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے جا کر کے علی تک۔ بات یہ ہے کہ کیا وہ کون سے شرف کی بات ہے، وہ کس میزان میں پیش کیا جا رہا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ ایک عالم کی خدمت، ایک مبلغ کی خدمت کافی ہے اس کے شرف کے لیے، اس کے مسلمان ہے وہ، مزید وہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑ کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اگر وہ رسول اللہ کے گھرانے کے نہیں ہیں تو کیا بات لازم آئے گی؟ وہ رسول اللہ کے گھرانے کے ہونے کی وجہ سے ان کے لیے شرف نہیں ہے، ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے شرف ہے۔ یہ آج المیہ ہے ہمارے ہندو پاک میں کہ بڑی تعداد میں مسلمان جو لوگ قبروں سے جڑے ہوئے ہیں، مزاروں سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے انہی چیزوں سے متعلق ہیں، انہی کے پاس یہ چیزیں رہ گئی ہیں سید نام کی، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کافی طویل حدیث کا ایک قطعہ ہے یہ۔ تو یہ ایک طرح سے غلط فہمیاں ہیں۔ آخری بات میرے درس کے متعلق ایک بہت ہی دقیق بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجال کو جو قوت عطا فرمائی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین پر ایک درجہ عطا کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارا ذاتی فضل نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جیسے جانوروں کو اللہ نے انسانوں کو جانوروں پر ممتاز رکھا ہے، ویسے ہی خواتین کی اپنی بہت ساری خصائص کے باوجود مردوں کو ان پر اللہ نے ایک درجہ بڑھا رکھا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اب میرے موضوع سے متعلق کیا بات ہے وہ ذرا دیکھیے آپ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجولیت، رجل کو جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں فوقیت کے طور پر، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، ایک میاں بیوی جب بن جاتے ہیں آپس میں، ان کا جب رشتہ جڑ جاتا ہے، ان سے جو اولاد ہوتی ہے اس کی نسبت کس جانب ہوتی ہے؟ باپ کی طرف، ماں کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ جو عبداللہ ابن ام مکتوم، یا پھر اسی طرح سے جو ہے عبداللہ بن مسعود ام عبد ربی، جو اس طرح کی جو نسبتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ ماں کی طرف منسوب ہونے والی بات نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن اصل کے اعتبار سے نسبت کس جانب ہونی چاہیے؟ باپ کی جانب ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکور کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کی تو کوئی اولاد نہیں تھی جو بڑے ہوئے ہوں اور شادی ہوئی ہوں، ان سے اولاد ہوئی ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا، آپ کی بیٹیاں ہی رہی ہیں جو بڑی ہوئی ہیں، آپ کی بیٹیوں سے ہی اولاد ہوئی ہیں، تو آگے جب نسبت چلتی ہے تو وہ نسبت رسول اللہ سے جا کے کیوں جڑے گی؟ آگے علی سے جڑے گی اور علی سے ابو طالب، اور یوں جائے گی، وہ رسول اللہ کی طرف نہیں آئے گی نا۔ لیکن یہاں سوچنے کی ایک بات کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھرانے کی، یعنی فاطمہ سے حسن حسین کی جو اولاد آگے بڑھی ہے، ان کی نسبت رسول اللہ کے پاس ہی جا کے جڑے گی۔ توجہ دیں اس طرف، یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ یہ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ آپ علیہ السلام جیسے مان لیجئے کہ ہم اپنے والد کی طرف منسوب ہوتی ہیں، والدہ کی طرف نہیں۔ ہمارے جو بچے ہوں گے، ہماری جو اولاد ہوگی، وہ بھی ہم سے اور ہمارے دادا، ہمارے والد، ہمارے دادا ایسے جڑیں گے نا، ہماری والدہ کی طرف تو نہیں جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکور کی جو بات ہے، قاسم ہوں، طاہر عبداللہ دونوں کے لیے ایک نام میں بتلایا جاتا ہے، بعد میں ابراہیم والی بات ہوں، یہ صغر سنہ میں وفات پا گئی ہے۔ رہی آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیٹیوں سے جو اولاد ہوئی ہیں، ان سے جو اولاد آگے بڑھتی ہے تو اس تعلق سے جو جا کے آپ سے نسبت جو جڑتی ہے، وہ یہ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ سے آ کے جڑے گی، وہ خصوصیت ہے آپ کی۔ تو دو باتیں مجھے آپ کو رکھنی ہیں، دو باتیں مجھے آپ کو بتلانی اس ضمن میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں، ان کی جو اولاد ہے، وہ بھی سب کے سب رسول اللہ کی ذریت کہلائیں گے، وہ رسول اللہ سے منسوب ہوں گے، وہ حسن حسین سے ہوتے ہوئے علی کی ذریت نہیں کہلائیں گے، وہ رسول اللہ کی ہی ذریت کہلائیں گے۔ یہ آپ کے خصائص میں سے، یہ نقطہ واضح ہوا؟ اچھی طرح نقطہ واضح ہوا۔ یہ اس تعلق سے اہل علم کا اجماع ہے، مختلفی مسئلہ نہیں ہے۔
یعنی اجمع اہل العلم والی بات، اس میں دو رائے نہیں ہیں. اور اس ضمن میں کئی دلائل بھی ہیں. اللہ کے رسول بشر ہیں اور آپ سید البشر ہیں، تو آپ کے جو خصائص ہے اس میں سے یہ بھی خصوصیت کہ آپ کی طرف منسوب ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے اگر آپ کا خونی رشتہ ہے تو کسی سے. اس کے دلائل جو ہیں، ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المناقب میں، کتاب المناقب الانصار آگے آئے گی ہم جو پڑھ رہے ہیں. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان سے متعلق یہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے، مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ، وہ 2 ہجری میں پیدا ہوئے تھے مکہ میں. جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو 8 سال کی عمر تھی ان کی، اور انتقال بھی جلدی ہی ہوا ان کا، مکے ہی میں 62 ہجری کے آس پاس میں. تو وہ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، ان فاطمۃ بضعۃ منی، ایسے الفاظ ہیں فاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی، جو ان کو غصہ دلاتے وہ گویا کہ اس نے مجھے غصہ دلا دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کے سلسلے میں کئی اہل علم نے یہ بات لکھی ہے. وفاء الوفا جو کتاب ہے علامہ سمہودی رحمہ اللہ کی، 10ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْلَادَهَا یعنی اولاد فاطمہ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْلَادَهَا بِضْعَةٌ مِّنْهَا، فاطمہ کی جو اولاد ہیں وہ فاطمہ کا بضعہ ہیں، یعنی فاطمہ کا حصہ ہیں. وہ اس اعتبار سے فاطمہ رسول اللہ کا حصہ ہیں، تو ایک واسطے کے طور پر فاطمہ کی جو اولاد ہیں وہ رسول اللہ کا بضعہ ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ بات اچھی طرح واضح ہے. تو یہ ایک جانب سے شرف والی بات ہے. کہا کہ غایت الشرف لاولادہا، فاطمہ کے اولاد کے لیے بہت عظیم شرف کی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کہلائیں گے، کیونکہ بضعۃ منی کہا اللہ کے رسول نے فاطمہ کو، اور فاطمہ سے جو اولاد ہوگی وہ فاطمہ کی بضعہ ہیں، فاطمہ کا حصہ ہیں، اور فاطمہ ان کا حصہ ہیں. ایک دلیل ٹھیک ہے. ایک حدیث جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائے تھے، جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نفیع بن الحارث اس کے راوی ہیں ابو بکرہ نفیع بن الحارث رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الصلاۃ کی جو گزر چکی ہے، کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان ابنی کہا، جبکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرزند نہیں ہیں، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں علی کے ذریعے سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ان ابنی کہا اللہ کے رسول نے کہ یہ میرا بیٹا ہے. ان کی نسبت اللہ کے رسول نے اپنی جانب کی. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سماہ ابنا، اللہ کے رسول نے ان کو ابن کہا، جبکہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ابن و ابنتی ہی ہیں وہ، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو اپنے لیے ابن کہا. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے جلاء الافہام جو کتاب ہے، بہت معلوماتی کتاب، اسے صرف ایک گوشے میں رسول اللہ کے درود سے متعلق مسائل بول کے آپ اس ایک مسئلے کے لیے مت رجوع کیجیے. خزانہ ہے، انبار ہے. ہمارے قدیم علماء کا یہی انداز ہے. ہم کبھی کبھار وہ درود شریف کے مسائل بول کر کے اس کو درود شریف کے مسائل کے لیے ہی رجوع کرتے ہیں. ایک طالب علم کی کبھی نادانی ہو جاتی ہے. ایک نظر اسی لیے ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، ہمارے جو بڑے علماء ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک نظر فہرست پہ ڈال لو، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کن مسائل کے لیے وہاں رجوع کرنا پڑے گا. ہم اصل مرکزی عنوان پہ نظر ڈال کر کے ایک اس مسئلے کے لیے جاتے ہیں جو کبھی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بیشتر علم سے محروم ہو جاتے ہیں. فہرست پہ نظر ڈالنے سے آپ کو دسیوں مسائل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا آپ کو. بہرحال حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی ذریت کو بتلاتے ہوئے کہا کہ العلماء اہل العلم، کہا کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ فی دخول اولاد فاطمہ من ذریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے. اجماع سمجھے نا، پسندیدہ لفظ، ایک شرعی لفظ، ایک اصول کا ایک بہت بڑا اصل ہے یہ، اصول میں سے متفق علیہ دلائل میں سے یہ. کہا کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد رسول اللہ کی ذریت میں شمار ہوگی. یہ شرف کی بات ہے ان کے لیے. ایک باپ کے لیے اس کی اولاد پر جتنے مسائل منطبق ہوتے ہیں سب وہ فاطمہ کی اولاد پر منطبق ہوں گے، رسول اللہ سے جڑ کر کے. بتا دیا آپ کو؟ آپ کچھ سوال ہو تو آخر میں کیجیے. یہ ایک شرف کی بات ہے ان کے لیے.
اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلے دلائل پیش کیا آپ نے. ایک تو وہ دلیل حدیث ابی بکرہ ان ابن ھذا سید والی حدیث میں ہم نے بارہا پڑھ چکا ہے اس حدیث کو. دوسری وہ آیت کریمہ کہ آیت المباہلہ جس کو کہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید میں جو آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم پھر ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تو اللہ کے رسول نے فاطمہ حسن حسین کو لے کے گئے کہ کہا کہ یہ میرے بچے ہیں. صرف فاطمہ کو نہیں، حسن حسین کو بھی آپ نے حسن حسین کو بھی ابن کہا آپ نے. یہ حدیث مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ رسول اللہ کے خصائص میں سے، اس کو توجہ دیں آپ، خصائص میں سے، اس کو عام نہ کریں اس مسئلے کو، خصائص میں سے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ بڑے بڑے عظماء، بڑے بڑے عمراء، کچھ اہل علم بھی جو ہے جو ان کی جو موالی ہوتے ہیں، جو لونڈیاں جو ہوتی ہیں ان سے مطلب تسری کی، ان سے مطلب ان سے مطلب اپنا رشتہ جوڑا ان سے، تاکہ ان سے جو ہماری اولاد ہوگی تو ان کی طرف کسی نہ کسی طرح سے ان سے ایک رشتہ ہو جائے. بس رسول اللہ کے خانوادے کے جو موالی ہوتے ہیں ان سے اپنا رشتہ جوڑا اور اس پر جو ہے فخر کیا جو ہماری نسبتیں یہاں ہو رہی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی سیرت پڑھ کے دیکھو آپ نے شادی کی کس سے؟ ام کلثوم سے، علی بن ابی طالب کی بیٹی سے جو فاطمہ سے ہوئی تھی. وہ آپ ذرا سیرت پڑھ کے دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جو مقاصد پیش نظر تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ام کلثوم چھوٹی عمر کی لڑکی، ان سے شادی کرنے سے، چھوٹی عمر کی لڑکی سے آپ اس پہ تعجب مت کیجیے. جب عمر راضی ہیں، ام کلثوم راضی ہیں اور علی بن ابی طالب راضی تھے، پورا معاشرہ راضی ہے، تو وہ معاشرتی چیز ہے وہ. تو ام کلثوم سے جب شادی کی تو جو مقاصد پیش نظر تھے عمر کے رضی اللہ عنہ، اس میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، حالانکہ زید پیدا ہوئے تھے ان سے، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو ہے ایک شرف مجھے جڑ جائے رسول اللہ کے گھرانے سے صلی اللہ علیہ وسلم. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ اس لیے کہ فلا انساب بینہم، قیامت کے دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا. اور اس میں اہل علم نے تفصیلات میں لکھی ہیں کہ رسول اللہ کا نسب ایسا نہیں رہے گا، اس میں سے آپ کے نسب کوئی شرف رہے گا. واللہ اعلم. کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ یہ ایک شرف کی باتیں خصائص میں سے ہیں. اسی لیے ایک عالم دین ہے، میرے انداز سے میں سمجھتا ہوں 10ویں صدی ہجری کے آس پاس کے ہیں، میں بالضبط نہیں جان سکا ان کے بارے میں، محمد الشربینی الخطیب کے نام سے معروف ہیں. ان کی کتاب المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، ان کی کتاب المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، مکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے. اور اس میں جو ہے وہ کتاب کا عنوان ہے مغنی المحتاج الی معرفت الفاظ المنہاج. جو ان کی جو کتاب ہے ہمارے امام نووی رحمہ اللہ کی المنہاج فی شرح صحیح مسلم من الحجاج، تو اس میں کے جو غریب الالفاظ ہیں اس کے شرح پر وہ کتاب ہے، وہ کافی مجلدات ہے. اس میں بھی کتاب الوصایا کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ کے خصائص میں سے ہیں، وہ اس موضوع سے متعلق ایک اچھی کتاب ہے. بلکہ آپ دیکھو جو الموسوعہ الفقہیہ ہے نا کویتیہ، 45 جلد ہمارے پاس، اس کی دوسری جلد اٹھا کے دیکھو آپ، میں سمجھتا ہوں غالباً 364 صفحہ نمبر ہوگا، بالضبط دیکھ لیجیے. رسول اللہ کے خصائص بیان کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھا ہے کہ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم دون الناس جمیعا، رسول اللہ کے علاوہ کسی کے لیے خصوصیت نہیں، صرف رسول اللہ کے لیے خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہ آپ کی جو بیٹی ہے، ان سے ہونے والی جو اولاد ہے، ان کی نسبت بھی رسول اللہ سے ہوگی. ایک شرف کی بات ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے خصائص میں سے، اور یہ دور حاضر کا ہے اور اہل سنہ کا ہے وہ، اور جو ہے مطلب اس کی معظم مطلب اس کے چیزوں پر جو اہل علم کا جو ہے مطلب ایک طرح سے اتفاق ہے، اس کی بڑے پیمانے پر، جزوی طور پر اس سے اختلاف کی گنجائش مکمل ہے. اندازہ ہو گیا آپ کو ان سب چیزوں سے. حوالہ جات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں. علامہ حیثمی رحمہ اللہ، حیثمی نہیں، ابن حجر حیثمی ایک الگ ہیں، 972 ہجری سن وفات ہے ان کا. الفتاوی الحدیثیہ دیکھیں ان کا آپ، ان کی سیرت بھی اعلام جو زرکلی کی اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس تعلق سے لکھا کہ اللہ کے رسول کی خصوصیات میں سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسئلہ واضح ہو گیا. دوسرا مسئلہ اس سے بھی زیادہ دقیق، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹے ہیں، کوئی بھی تو بڑے نہیں ہوئے نا، مسئلہ حل ہو گیا. وہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں، چاہے وہ زینب ہوں، چاہے وہ رقیہ ہوں، چاہے وہ ام کلثوم ہوں، چاہے فاطمہ ہوں، رضی اللہ عنہن اجمعین. غور طلب بات کیا ہے،
اس سے بھی زیادہ دقیق مسئلہ جو ابھی جو مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں میں، ذرا توجہ کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذکور جو اولاد ہے، ذکور، وہ تو بچپن ہی میں انتقال ہو گیا ان کا، تو مسئلہ ایک ہو گیا ختم، ابھی اس پر بحث نہیں کریں گے. رہی آپ کی بیٹیاں چاروں بڑی ہوئی، چاروں کی شادیاں ہوئی. تو یہ جو چاروں جو بیٹیاں ہیں بہت دقیق مسئلہ ہے، میں بابا توجہ دے رہا ہوں، آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. یہ جو 4 بیٹیاں جو آپ کی ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ چاروں بیٹیوں میں سے چاروں کی جو اولاد ہیں ان میں سے بھی جو ذکور جو آگے بڑھے انہی کی نسبت رسول اللہ کی جانب ہوگی، بیٹیوں کی طرف سے نہیں. سمجھاتا ہوں میں آپ کو کیسے. جس طرح سے مان لیجیے کہ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے صرف فاطمہ ہی تھیں جن سے اولاد آگے بڑھی لڑکے کی وجہ سے، حسن حسین سے آگے بڑھی. جبکہ آپ کی جو دیگر بیٹیاں جو 3 بیٹیاں ہیں ان سے لڑکا اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان سے کوئی اولاد آگے نہیں بڑھی. امامہ تھی بیٹی، بیٹوں کی وجہ سے نسل آگے نہیں بڑھی ان کی. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اس کا تعلق سیرت سے ہے، تاریخ سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. فاطمہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین کہہ رہا ہوں، فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی ام کلثوم بھی تھی. ام کلثوم جو تھی نا، ان سے جو نسل بڑھی ویسے ہی دیگر بیٹیوں کی بیٹیوں سے نسل بڑھی. آپ علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان سے جو بیٹے جو ذکور آگے بڑھے نا، انہی کی طرف، یعنی طبقہ علیہ ذکور، انہی کی باتیں ہوں تو رسول اللہ سے منسوب ہوں گے، بیٹیوں کی اولاد کی وجہ سے نہیں. حسن حسین ہوں گے تو ان کی اولاد جو ہوتی ہے نا صرف وہی رسول اللہ سے جوڑیں گے. ام کلثوم ان کی فرزندان ہو تو وہ نہیں جوڑیں گے، وہ بیٹی کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ایک چیز. تو یہ جب رسول اللہ سے نسبت کی جب بات آتی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. اب خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ اس تعلق سے حافظ سیوطی رحمہ اللہ کی جو الحاوی جو فتاوی اس متعلق ہے اس میں دیکھ لیجیے آپ، دوسری جلد صفحہ نمبر یاد نہیں ہے مجھے، فہرست دیکھ لیجیے، آپ کو مسئلہ مل جائے گا. اچھا، خلاصہ کلام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، السید کا معنی مفہوم معلوم ہونا چاہیے. السید کہتے ہیں اوصاف کو، عقل میں، مال میں، دفع میں، نفع میں، قوت میں، اور جو ہے ہر طرح سے جو فوقیت جو ہوتی ہے ایک انسان کو، وہ اوصاف کسی میں جمع ہو جائیں تو وہ سید ہے ایک مطلق طور پر، کوئی بھی شخص. لیکن یہ سید کا تعلق عمومی طور پر جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس تعلق سے وہ اس کا تعلق خالص ایمان سے ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، یہ جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اللہ سید ہے، اس تعلق سے تفصیل کبھی اور بتلائیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ سید البشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے لیے سید کہا گیا ہے، ہر مسلمان سید ہے. لا تقولوا للمنافق سید، تو اس کا مفہوم کیا، مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ سب، ایک کافر اور مسلمان کے کافر اور منافق کے علاوہ سب سید ہیں. کل کے دن وہ منافق تھا، کل کے دن وہ کافر تھا، آج مسلمان بن گیا تو آج وہ سید ہے. تو سید ایک مسلمان ہے جو حمزہ کے لیے سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ کے لیے سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ کہول اہل الجنہ، اس وصف کی وجہ سے سماجی اور خاندانی معاشرتی طور پر نہیں، وہ ایمان کی بنیاد پر. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ ہاں. اب ہم معاشرے میں جن کو دیکھتے ہیں کہ ہم سید خاندان کے ہیں تو ان پر ضروری ہے کہ 2 میں سے ایک بات ہوں. وہ یہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو سید بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک تعارفی طور پر اپنے لیے ایک سید کا لفظ اپنے استعمال کیا ہے، تو وہ کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو سید کہہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں اس لیے ہم سید ہیں، تو 2 باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. پہلی بات، رسول اللہ کے گھرانے کے ہوں تب بھی اس وجہ سے سید تو ایک غیر شرعی بات ہو جائے گی، اس سے تو آپ کو گریز کرنا پڑے گا. دوسری چیز، رسول اللہ کے گھرانے کے ہے ہی تو پھر وہ نسب نامہ تو بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ چیز. اور پھر آخری کی جو چیز تھی وہ ایک ذرا سی دقیق ایک علمی بحث ہے، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے ہے کہ نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف نہیں. لیکن رسول اللہ کے خصائص میں سے ہے کہ فاطمہ سے ہوتے ہوئے رسول اللہ سے جڑے گی وہ چیز. ایسا نہیں ہے کہ حسن حسین کا مسئلہ علی سے اور ابو طالب سے جڑے گا، نسب کے اعتبار سے ہوگا ہی، لیکن شرف کے طور پر وہ رسول اللہ کی ہی طرف جڑے گی وہ نسبت. اور آپ کے گھر والوں کی نسبت بھی رسول اللہ سے جڑے گی، اور اس کا تعلق صرف آپ کی بیٹیوں سے جو بیٹے ہوئے ہیں ان سے، اور وہ صرف فاطمہ سے ہوئے ہیں، دیگر بیٹیوں سے نہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی. اب اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو کیجئے، انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو سن کر کے ختم کر دیتے ہیں باذن اللہ تعالی. ہاشمی خاندان آپ وسلم کا ہے جی ظاہر ہاشمی بولی تو جی. سید نہیں ہے، سید ہم نہیں بول سکتے، سید خاندان. ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ جو بنو ہاشم ہیں
یعنی بنو ہاشم میں سے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے وہ اہل بیت کہلائیں گے. وہ سید بھی کہلائیں گے. کیا وہ مسلمان ہیں اس لیے سید کہلائیں گے؟ وہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے سید کہلائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے لا دلیل علیہ، کوئی دلیل نہیں شریعت میں. بات واضح ہو گئی آپ کو؟ بارک اللہ فیکم. کوئی اور سوال؟ بارک اللہ فیک. عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے، جی دو بیٹیوں کے یہ شوہر تھے جی رسول اللہ کے. جی تو وہ تو اہل بیت میں سے نہیں تھے عثمان رضی اللہ عنہ. جی. کیا اس وجہ سے جو بیٹیوں کی طرف نسبت ہو کر اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یعنی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ السلام کی دو بیٹیوں سے جو شادی کی انہوں نے، اس بنیاد پر وہ اہل بیت میں سے ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گے. اس بنیاد پر اہل بیت میں سے نہیں ہوں گے. اہل بیت کا تعلق ان سے ہے جو بنو ہاشم، وہ بنو عبد شمس میں سے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. لیکن بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نہیں، بنو المطلب، بنو المطلب، بنو عبد المطلب نہیں، کیونکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے میں دو مرتبہ دہرا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے نہیں. تو بنو المطلب اور بنو ہاشم میں سے قیامت تک جو بھی مسلمان ہوں گے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ بیویاں ایسی ہیں جو نہ بنو المطلب سے ہیں نہ بنو ہاشم سے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے وہ اہل بیت میں سے ہوئی. جیسے ام المومنین عائشہ، جیسے ام المومنین حفصہ، جیسے ام المومنین جویریہ، جیسے ام المومنین صفیہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بنو عبد شمس میں سے ہیں، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، قریشی ضرور ہیں، اقرب الی الرسول ہیں نسباً، لیکن وہ آپ کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے وہ البتہ یعنی ہیں کوئی آپ کے ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو پہلے ہی سے اہل بیت میں سے ہوں؟ نہیں ہے. جی چلیے اور کوئی بات؟ تو بیٹیاں تو اہل بیت میں نہیں ہیں. آپ کی بیٹیاں یقیناً اہل بیت میں سے ہیں. علی بن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں، وہ فاطمہ کے شوہر ہونے کی وجہ سے نہیں رضی اللہ عنہ. ہاں جی، اصل کے اعتبار سے وہ اہل بیت میں سے، اسی لیے کہا جاتا ہے کچھ اصل کے اعتبار سے اہل بیت میں سے ہیں، کچھ تبعاً اہل بیت میں سے ہیں. جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہ تبعاً اہل بیت میں سے ہیں، بیوی ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں سے. ایسا ہے. جی. حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی وہ بھی اہل بیت میں؟ نہیں، حسن رضی اللہ عنہ یا پھر دیکھیے جو بھی ان کے خانوادے میں سے ہوتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوگی، جو ان کے باپ ہیں، جو حسن رضی اللہ عنہ کے سسر ہیں. جی ٹھیک ہے، ختم کریں انشاءاللہ. ہاں دیکھیے یہ ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دینی سوالات کے لیے کوئی باب بندہ ہوا نہیں ہے کہ ابھی ریکارڈنگ ختم ہوگی تو کوئی سوال نہیں. افہام و تفہیم کے لیے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے. جو ہمارے مشاہدین ہیں کبھی بھی جو ہے مطلب انشاءاللہ جہاں سے ویڈیو ہوگا وہیں نیچے سوال ڈال سکتے ہیں، یا اگر ہمارا نمبر موجود ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو نفع بخش بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے معاونین، ہماری خاص کر اہلیہ کے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.